अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए ज़मीर की किस्त नंबर 21 पढ़ते हैं। यतीम खाने के दफ्तर में वो बाजू वाली कुर्सी पे बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। ये गाना ग्रामोफोन पर चल रहा था, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। उस रात की बहुत सी यादें थीं। जब उसने पहली बार उसे गले लगाया तो उसने उसका दिल चुरा लिया, अपने वजूद में सुकून महसूस किया। वो कैसे भूल सकता था यह सब। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ, उसने कहा। जनाब, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जनाब, हमजा के घर के करीब रहने वाले एक दुकानदार के पास खबर है। उसने फौरन आंखें खोलकर उसकी बात सुनी। क्या खबर है? उसने पूछा। जनाब, उसने कहा, उसने वो औरत देखी है जिसे आप ढूंढ रहे थे और उसका एक बेटा भी है। उसे अपने कानों पर यकीन ही ना आ रहा था। उसने इस लम्हे का कितना इंतज़ार किया था, सिर्फ वही जानता था। हमजा के घर में ज़मीर कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत परेशान था। आमना ने ज़मीर से पूछा, क्या सब ठीक है ज़मीर? वो खो गया था। उसने अपने बाप की तस्वीर पकड़ी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग परेशान था। आमना उसके करीब हो गई। कहाँ थे तुम ज़मीर? मैं ज़िमल के साथ था। आमना ने देखने के लिए तस्वीरें लीं तो वो तुम्हारे बाबा की तस्वीरें दिखा रही थी। वो तस्वीरों को प्यार से छूती है। जी माँ। तुम क्यों उलझन में हो? उसने ज़मीर को देखा। कब अपने बाबा को याद कर रहे हो? वो बार बार अपने होंठों को छू रहा था। क्या मैं माँ को बताऊं? उसका दिल तनाज़े में था। क्या हो रहा है मुझ में? ज़मीर, तुम बार बार सोचों में गुम हो जाते हो बेटा। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं फ़ौरन वापस जाना चाहता हूँ, उसने खड़े होने के बाद कहा। अरे बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, उसने कहा। वो जज्बात की इंतहा को महसूस कर रहा था। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। ज़मीर वाकई बहुत परेशान था। आमना भी ज़मीर को देखकर परेशान हो गई। ठीक है, हम सुबह यहाँ से चलेंगे। वो इतना परेशान क्यों है? इसे क्या हुआ है? वो सोच रही थी। ज़िमिल,
کیا آپ میرا پورا نام جانتی ہیں؟ زمل کی ماں نے پوچھا۔ ہاں ماں، آپ کا نام کنول ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ نہیں، یہ میرا پورا نام نہیں ہے۔ زمل الجھن میں پڑ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ کا نام کیا ہے ماں؟ ماں کے گال سے آنسو گر رہے تھے۔ تم جانتی ہو کہ آمنہ نے یہ گھر چھوڑا تو تمہارے والد حمزہ کو آمنہ کا جنون تھا۔ یہ محبت تھی، ہوس تھی، یا آمنہ کو پانے میں ناکامی کا درد تھا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ واضح تھا کہ وہ ایک عورت کو قابو کرنے، اس سے شادی کرنے میں ناکام رہا تھا۔ یہ اس کی عزت پہ بہت بڑا تماچا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے پینا شروع کر دیا۔ اس نے اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تمہاری دادی کو خدشہ تھا کہ اس سے اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس گھر میں حارث کی موت کے بعد اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اسے ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی جلدی شادی ہو جائے۔ وہ کسی بھی تجویز پر راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف آمنہ کو اس کی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ لیکن وہ میری شادی کی تجویز پر راضی ہو گیا، صرف اس لیے کہ میرا نام آمنہ کنول تھا۔ زمل چونک گئی۔ کیا؟ ہاں میری بیٹی۔ وہ ہمیشہ مجھ میں آمنہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ میرے قریب ایسے آیا جیسے میں آمنہ ہوں۔ اس کے لیے میرا اپنا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، کبھی نہیں۔ وہ رو پڑی۔ کبھی کبھی اس نے مجھ پہ تشدد بھی کیا۔ جب وہ نشے میں ہوتا، اس نے مجھے مارا پیٹا، مجھ پہ چلایا، تم اس گھر سے کیوں بھاگی، مجھے بتاؤ۔ اس نے اکثر میرے ساتھ زبردستی کی، یہ سوچ کر کہ میں آمنہ ہوں۔ اوہ ماں، زمل نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ پلیز امی۔ زمل اب رو رہی تھی۔ کیا ہوا زمل؟ کیا آپ مزید نہیں جاننا چاہتی کہ میں آپ کی آمنہ آنٹی سے کیوں نفرت کرتی ہوں؟ زمل نے اپنی ماں کے پاس گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر ماں کے ہاتھ چومے۔ میں جانتی ہوں ماں، اس نے میری بہنوں کو مارا ہے۔ ہاں، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا آپ جانتی ہیں؟ کیونکہ آمنہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا تھا۔ پھر میں لڑکی کو کیسے جنم دیتی، بتاؤ؟ زمل نے اپنی ماں کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ ماں، تم نے ایسا اسے کیوں نہیں چھوڑا؟ تم نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ تم نہیں جانتی زمل، عورت کے لیے ہمیشہ ایک مرد ہوتا ہے جسے وہ سب کچھ سپرد کر دیتی ہے۔ جب اس کی زندگی میں آتا ہے، وہ صرف اس سے محبت کرنا جانتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ وہ شخص میری زندگی میں سب سے پہلے آیا، وہ تمہارا باپ تھا۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ زمل، اسے میری ضرورت ہے۔ زمل اب کھو چکی تھی۔
وہ ضمیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلا آدمی، وہ الجھن میں تھی۔ وہ شخص جو قریب آئے، وہ صرف ضمیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے قریب آئی۔ ماں، جو گناہ کرتا ہے، گناہ اور نتائج کا خود ذمہ دار ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس نے آمنہ آنٹی کے لیے ایسا کیا تھا، لیکن امی سوچیں، وہ بھی میرے پاپا کی وجہ سے ہی تو یہاں سے بھاگی تھیں۔ وہ بھی آپ کی طرح اس کے ظلم کا شکار ہوئی تھی، اور جو کچھ ابا نے آپ کے ساتھ کیا، اس میں آمنہ آنٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صرف اس لیے کہ تمہیں ضمیر پسند ہے، تم ان کے حق میں بات کر رہی ہو زمل۔ ٹھیک ہے ماں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے ایک بتاؤ، ایک بات تو بتائیں، آمنہ آنٹی کا کیا جرم ہے، بتائیں۔ کنول خاموش رہی۔ بتاؤ نا ماں۔ مجھے نہیں پتا زمل، میں صرف اس سے نفرت کرتی ہوں۔ لیکن آپ غلط شخص سے نفرت کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو نفرت کرنی ہی ہے تو اب میرے والد سے نفرت کریں، کیونکہ اس نے آپ کو تکلیف دی تھی، کسی اور نے نہیں۔ زمل آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کنول گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فجر کے بعد ضمیر اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زمل کچن میں کام کر رہی ہے۔ دادی کی موت کے بعد یہ تیسرا دن تھا۔ آج کل تھا، لیکن ضمیر نے کسی بھی قیمت پر آج یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن کچھ رشتہ دار تھے جو اتنی ہی جلدی آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک وہی لڑکا تھا جو زمل کو اس دن چھیڑ رہا تھا۔ وہ کچن میں دیکھ رہا تھا اور کچن میں داخل ہونے کا سوچ رہا تھا، لیکن وہ ضمیر سے ڈرتا تھا کیونکہ ضمیر کچن کے پاس ہی کھڑا تھا۔ تو وہ زمل کو پھر سے تنگ کرنا چاہتا ہے، ضمیر نے سوچا۔ اسے ایک اچھے سبق کی ضرورت ہے، لیکن میں کب تک اسے بچاؤں گا؟ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر کمرے میں چلا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ لڑکا کیا کرے گا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ ضمیر آس پاس نہیں ہے۔ وہ فوراً کچن میں داخل ہوا۔ ہائے میری جان، اس نے ضمل سے کہا۔ اس نے اپنی تھوڑی کو چھوتے اور رگڑتے ہوئے ضمل سے کہا۔ ضمیر باہر نکل کر دوبارہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ضمل اور اس لڑکے کو وہ کھڑکی سے دیکھ سکتا تھا۔ ضمل جو برتن دھونے میں مصروف تھی، اپنے کزن کی آواز سن کر وہ پریشان ہو گئی، لیکن اچانک اسے وہ بات یاد آئی جو ضمیر نے اس سے کہی تھی، کیا تم اسے تھپڑ بھی نہیں مار سکتی تھی؟ ضمل، اسے ایسے لگا جیسے اب وہ غصہ کرنے لگی ہے۔ تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کم از کم میں تو نہیں۔ ضمیر کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے چاقو کو مضبوطی سے پکڑ لیا
اور اپنی کزن کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا کزن اسے اس طرح دیکھ کر حیران ہوا۔ ہاں بھائی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ چاقو کی نوک اس کے سینے کی طرف کر رہی تھی۔ رکو زمل، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے کیا ہوا؟ وہ چلائی۔ اس نے گلاس پکڑا اور اس کے قریب فرش پر پھینک دیا۔ وہ ڈر گیا۔ ارے لگ جائے گی مجھے۔ وہ پریشان ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ضمیر اپنی ہنسی کو نہ روک سکا۔ اس نے غیر متوقع طور پر کہا، واہ زمل۔ زمل نے پھر ایک اور گلاس اپنے کزن پر پھینکا۔ یہ اس کے سر پہ لگا۔ ارے تم پاگل ہو؟ وہ کچن سے بھاگ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ضمیر وہیں کھڑا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ ضمیر نے اسے کالر سے پکڑ کر اس کا گریبان جھاڑا۔ امید ہے آپ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی ہوگی۔ ضمیر نے آنکھ مار کر اسے دھکا دیا۔ زمل کا کزن ڈر گیا اور یہ کہہ کر بھاگ گیا، یہاں تو سب پاگل ہیں۔ ضمیر نے محسوس نہیں کیا تھا کہ زمل کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ضمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ماں، آپ تیار ہیں؟ ہمیں ابھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے ضمیر۔ وہ ضمیر کے ساتھ گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جب اس نے زمل کو دیکھا، اس نے زمل کو گلے لگایا۔ میری بیٹی زمل، اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ زمل پر پہاڑ کی طرح ٹوٹے۔ جی، آپ جا رہی ہیں؟ ہاں زمل، اللہ تمہیں صبر دے۔ زمل کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو گئیں۔ وہ نیچے دیکھنے لگی کہ انہیں اپنے جذبات نہ دکھائے۔ میں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہیں گے؟ عجیب سی کشمکش نے اسے گھیر لیا۔ ضمیر اس کے جذبات کو جانتا تھا لیکن اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلے۔ ضمیر کو احساس ہوا کہ وہ چابی بیڈ پر بھول گیا ہے۔ اوہ ماں، آپ یہیں انتظار کریں، میں چابی بھول گیا ہوں، میں ابھی واپس آیا۔ ٹھیک ہے، آمنہ نے کہا۔ وہ موٹر سائیکل کے پاس کھڑی تھی، ضمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ کو عجیب لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ کوئی قریب کی گلی میں کوئی ہے۔ وہ ہلے بغیر وہیں پہ کھڑی رہی۔ موسم ابر آلود تھا، بارش ہونے کے امکانات تھے۔ ضمیر نے کمرے میں زمل کو دیکھا۔ وہ اس کی بائک کی چابی پکڑے کھڑی تھی۔ وہ پلٹی۔ اس نے ضمیر کو اپنے قریب دیکھا۔ ضمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے چابی دو، اس نے کہا۔ اگر میں نہ دوں تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ ضمیر نے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں رہوں؟ ضمیر۔ وہ اور کچھ نہ بول سکی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ضمیر نے ضمیر کو کندھے سے پکڑ لیا۔
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ کبھی اس بارے میں سوچنے کی کوشش نہ کرنا، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے غصے سے کہا، کبھی بھی نہیں۔ ضمیر نے چابی پکڑی اور چلا گیا۔ زمل کو لگا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ زمل رونے لگی۔ ضمیر گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو وہاں کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ اچانک ضمیر نے دیکھا کہ کسی نے اس کی ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ لیا ہے۔ باہر بارش شروع ہونے لگی تھی۔ ماں، ماں، ضمیر چلایا۔ وہ باہر بھاگا۔ وہ پھر چیخا، ماں۔ آمنہ نے خود کو اس شخص سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ صرف آمنہ کی مزاحمت کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اچانک اس کی نظروں نے آمنہ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ گئے تھے۔ وہ آمنہ کے گال، اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ آمنہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ آمنہ نے اس کا نقاب ہٹا دیا۔ وہ چونک گئی۔ اس کا پورا وجود جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ احمد